بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جاہل ہے، اپنے جہالت کی وجہ سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس پر تو اس کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، اس کی گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو کوئی آدمی اگر اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں اور پھر وہ یہ بات بول دیتا ہے تو پھر تو اس کا کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ تو معذور ہے اس بارے میں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، جہالت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جہالت یہ ہے کہ کسی چیز کا وجود ہے لیکن اس کے احوال کے بارے میں علم نہیں ہے، کسی چیز کا وجود ہے لیکن اس کے احوال کا علم نہیں ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ دوسری چیز وہ ہے کہ جس چیز کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں اور پھر اس کے احوال کا علم نہیں ہے۔ پہلی قسم کہ یعنی کسی چیز کا وجود تو ہے لیکن اس کے احوال کا علم نہیں، یہ عذر تو یہ جہالت تو چلو کسی درجے میں قابل قبول ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کی جہالت قابل عذر ہے، یعنی عذر یعنی یہ معذور ہے اس اعتبار سے کس بندے کو پتہ نہیں ہے، چیز موجود ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ وہ چیز ایسی ہے حالانکہ وہ چیز ایسی نہیں ہے۔ چلو مانا جا سکتا ہے کہ کسی درجہ میں اس کا عذر قابل قبول ہو، اس کی جہالت قابل قبول ہو، لیکن ایک چیز کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اولاد کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو اب کوئی آدمی اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے تو یہ جہالت قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگی، یہ اس کا کوئی عذر نہیں بن سکتا ہے۔ جہالت کے قیامت کے دن وہ یہ کہے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب ایک چیز ہے ہی نہیں سرے سے تو پھر اس کے احوال کے بارے میں علم نہ ہونا، وہ یہ کہنا کہ یہ ہے اس کا حالت یہ ہے، اس کی حالت یہ ہے، اس کی اولاد اس طرح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، لہذا قیامت کے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا آپ کی اولاد نہیں ہے اس لیے میں نے ایسی بات کہہ دی تھی، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض لوگ یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی کافر جو ہیں انہیں پتہ نہیں ہے لہذا قیامت کے دن ان کی پکڑ کیوں ہوگی، تو ان کی پکڑ اس وجہ سے کہ ایک چیز کا وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہ شریک ثابت کر رہے ہیں، ان کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کو ثابت کرنا یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ تو جھوٹ ہی بولتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہی ہے سراسر، اور جھوٹے کے بارے میں تو قرآن پاک میں آ چکا ہے لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لہذا یہود و نصارہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت لعنت برس رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ جھوٹ بولنا ویسے ہی کبھی ہے، کسی اور معاملے میں بھی جھوٹ بولنا کبھی ہے، برا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی کو شریک ٹھہرانا، اولاد کو ثابت کرنا، یہ تو بہت بڑا جھوٹ، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہوئی۔ اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اس اعتبار سے جو کفار ہیں ان کے ساتھ میل جول بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ جب ان کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ لے لیتے ہیں، لعنت میں سے اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں قرآن پاک کی آیات میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی بھی نہ رکھو۔ معاملات ہونا اور بات ہے، یعنی کاروبار کرنا، مثال کے کاروبار میں ان کے ساتھ بعض دفعہ آدمی کو کاروبار کرنا پڑ جاتا ہے، ان سے کچھ چیز خریدنی بیچنی پڑ جاتی ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ میل جول اس اعتبار سے رکھنا، دوستی کا تعلق قلبی میلان رکھنا، یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے کفار کے ساتھ محبت بھی نہیں رکھنی چاہیے، ہاں ان کے کفر سے نفرت ہو، ان کے لیے ہمدردی اس اعتبار سے کہ دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ کو ہدایت عطا فرما کہ یہ بھی ہدایت پہ آ کر یا اللہ یہ بھی جنت والے بن جائیں، یہ ٹھیک ہے، ان کے لیے مانگے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمدردی ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے بارے میں درد غم فکر کڑھن تھی کہ سارے کے سارے لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب کا جو امت کے بارے میں درد غم تھا وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم.